अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज जो मैंने रूटीन अपनी शेयर करनी है, ये हम लोगों ने तो ऑफिशियली विंटर को वेलकम कर लिया है। तो ये विंटर की छोटी छोटी रूटीन्स हैं जो कि आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको विंटर में कौन सा फूड ऐसे खाने चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बिल्डअप रहे और आप बेहतर भी फील करें। मुझे बहुत से कॉमेंट्स आते हैं, बहुत से क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप फ़िज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे बात करें। मैंने बहुत दफ़ा की है, लेकिन आज भी थोड़ी सी बात होगी। उसके साथ साथ आज आपसे न्यू कॉन्सेप्ट पे भी बात होगी, वो है जी लेवल अप टू योर लाइफ, अपग्रेडेड योर लाइफ। हम जब तक अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाएंगे, बेहतर से बेहतरीन नहीं बनाएंगे, तो हम ज़िंदगी में इम्प्रूव नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, बेहतर नहीं परफॉर्म कर सकते। तो आज सबसे पहले तो फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वो ये है कि जी आपने सबसे पहले तो सेल्फ़ केयर रूटीन अपनानी है। सेल्फ़ केयर रूटीन में मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने अच्छा सा शॉवर लें, हेयर केयर रूटीन करें, नेल केयर रूटीन करें, एक फ़ेस वॉश अच्छा सा यूज़ करें, उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें, सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। हमें होता है जी गर्मी ख़त्म हो गई है, अब सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं। सन ब्लॉक की ज़रूरत आपको गर्मी सर्दी में होती है। आप इंडोर भी हो ना, तो आपको सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है, क्योंकि सन ब्लॉक जो है ना, आपको पता है कि इतनी अल्ट्रा वायलेट रेज़ है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपने करना ही है, हर मस्ट है आपकी सेल्फ़ केयर में सन ब्लॉक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, जो कि हम प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, वो हमारा खाना है। हम खाने पे हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चों की माएँ हैं, वो बच्चों का बचा हुआ अक्सर खा लेती हैं, जी चलें जी हमारा मील हो गया, हमारा नाश्ता हो गया। अपने लिए प्रॉपर नाश्ता बनाएं, प्रॉपर खाना खाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल करें, हेल्दी ईटिंग करें, छोटी छोटी जंक वाला फूड जो है उसको अवॉइड करें। इससे ये होगा कि आपकी न्यूट्रिशन जब अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। इनटेक पानी का बहुत ज़्यादा करें। ऑलवेज़ आई यूज़ टू से इनटेक पानी का बहुत लें। कम अज़ कम मिनिमम आपने 1.5 लीटर पानी पीना है। ये आपकी एक समझ लें कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, नहीं तो आप डाउन फील करेंगे। हमेशा क्वेश्चन होता है कि स्ट्रेस को कैसे रिलीव करें, स्ट्रेस को कैसे डाउन करें। ये सारी हैबिट्स हैं जो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए हैं। पानी का इंटेक करें। जब आपको कभी स्ट्रेस फील हो, गुस्सा आ रहा हो, एक गिलास पानी का बैठ के लें। तहम्मुल से अपने आप की डीप ब्रीदिंग करें, सांस अंदर से लंबा लेके एक्सेल लंबा सांस करें, उसके साथ अपनी स्ट्रेस को आउट करने की कोशिश करें। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्दी लाइफ की तरफ आपको लेके जाएगी, स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ लेके जाएगी। इसके साथ साथ बेसिक चीज़ है, प्रायोरिटाइज योर स्लीप। अपनी स्लीप हैबिट्स, स्लीप रूटीन को बेहतर करें। अगर आप लेट सोए हैं तो कोशिश करें कि आप 6 से 7 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम नींद लें। ट्राई टू स्लीप अर्ली। 11 बजे तक अगर सोते हैं तो कोशिश करें कि 11 बजे आप सो जाएं। आप सारा जो भी अपना है इर्द गिर्द की चीज़ें उनको रैप अप कर दें, फारिग करें और सोने की तैयारी करें। जब बेड पे आएँ, अपने बेडरूम में एंटर हों, तो सारे गैजेट्स को ऑफ़ करें, टीवी को ऑफ़ करें, स्क्रीन टाइम को बिल्कुल अवॉइड करें सोने से कुछ देर पहले। उससे ये होता है कि आपकी जो आप नींद की तरफ जाते हैं ना, वो बड़ा पीसफुली जाते हैं। अगर आप फ़ौरी टीवी ऑफ़ करके सोने की तैयारी करेंगे तो आप खुद ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आप आधा घंटा कम से कम लग जाता है आपको नींद की तरफ जाते हुए। तो जब आपने पुरसुकून नींद लेनी है ना, तो डिजिटल लाइफ को कम से कम आधा घंटा पहले स्क्रीन टाइम को ख़त्म कर दें, ताकि आप पीसफुल नींद की तरफ जाएँ। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं हमें नींद नहीं प्रॉपर आती, और अगर आती भी है तो नींद बड़ी टूटी आती है, प्रॉपर नींद की तरफ हम नहीं जाते। तो आपने इस हैबिट को अपनाना है। कोशिश करनी है कि मोबाइल, टीवी सारा कुछ जो है ना, वो आप बंद कर दें और सुकून वाली नींद की तरफ जाएं। इसके साथ साथ हमेशा बताती हूँ, एक्सरसाइज़ करें, वॉक करें, फ्रेश एयर में जाएं, नेचर को एंजॉय करें, नेचर में बैठें, ग्रीनरी की तरफ जाएं, फूलों को देखें, दरख्तों की तरफ जाएं। इससे ये होगा कि आपका माइंड फ्रेश होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अल्लाह से कनेक्शन बना लें। हमेशा मैं कहती हूँ नमाज की पाबंदी करें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो आपके सारे स्ट्रेस रिलीफ हो जाएंगे, सारे स्ट्रेस दूर हो जाएंगे। ये ऐसी टिप है, एंड में मैंने इसलिए दी है क्योंकि अगर मैं शुरू में बता दूँ तो एंड में आते आप भूल जाते हैं। आपने नमाज की तरफ रुजू करना है, अल्लाह से राब्ता करना है, अपनी तस्बीह की आदत बनाएं। अकेले बैठ जाएं, नमाज़ पढ़ ली है, तस्बीह अपने जाए नमाज पे बैठ के अल्लाह से बात करें। हमें अक्सर औक़ात इतने गिले शिकवे, इतनी हमें परेशानियाँ होती हैं, बातें होती हैं, हम इधर उधर करते हैं। हम अपने रब से क्यों नहीं करते? रब तो सुनता है, उसका हल भी निकालते हैं, उसके बाद हमें रास्ता भी बताते हैं। लोगों ने तो हमारी बात को सुन के, 2 लोगों ने सुनी है ना, तो 40 लोगों में चली जानी है, बात का बतंगड़ बन जाना है। अल्लाह से राब्ता करें ताकि आपके मसाइल जल्दी हल हो जाएं। और कुछ मामलात ऐसे हों जो कि आपको लगता है कि आप बहुत दुख में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, अल्लाह से उसका कर दें।
میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ مجھے کبھی کوئی بہت میں ہرٹ ہو جاؤں, بڑی تکلیف ہو جائے, مجھے لگے کہ بس میں اس چیز کا حل نہیں نکال پا رہی, میں اپنے رب سے کہتی ہوں کہ اللہ پاک یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے, اب آپ جانیں اور وہ جانیں. جب اللہ سے معاملہ کر دیا نا, اللہ کے سپورٹ وہ کام کر دیا ہے, تو یقین کرے اللہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے. تو اس لیے اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر ڈالیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ ہوگا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو آج میں بتانے جا رہی وہ ہم نے اپنی لائف کو لیول اپ کرنا ہے. دیکھیں ہم اپنی زندگی کو لیول اپ کر سکتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں, میں نے پوائنٹ کل کے ولاگ میں بھی ڈسکس کیے ہیں, آج کے ولاگ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی ویلیوز پہچاننی ہے, آپ کی کہاں پہ قدر ہوتی ہے, آپ کی کہاں پہ قدر نہیں ہوتی. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم کہیں پر بھی چلے جائیں گے ہماری ویلیو ہوگی, نہیں, ہر جگہ پہ ہر کوئی آپ کو ویلیو نہیں دے گا. آپ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے آپ کی قدر مانی جاتی ہے, آپ کا ٹیلنٹ کو پہچانا جاتا ہے, آپ کے اسکلس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ جائیں. اپنے پیشن کو دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کس جگہ پہ کون سا کام آپ کی ابیلٹی کے مطابق ہے وہ کام کریں. اپنے گولز کو اپنی زندگی کا پرپس بنائیں. لائک ہمارے بچے ہیں, جیسے میرے بچے اس وقت اس کلاسز میں آ گئے ہیں کہ اب ان کے جو ساری آگے کی اچیومنٹس ہیں, آگے کی چیزیں ہیں, وہ میرا گول ہے, وہ میرا پرپس بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میرے بچے اب ہائی کلاسز میں ہیں, اگر میں ان پہ فوکس نہیں کروں گی, اپنا اس کو گول نہیں بناؤں گی, تو میرے بچے اس طرح سے سکسیزفل نہیں ہوں گے. مجھے اب اپنے بچوں کو ٹائم دینا, یہ میری زندگی کا پرپس بن گیا ہے. تو آپ نے بھی اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی پرپس ضرور بنانا ہے. رسک کیلکولیٹڈ چیزوں کو کریں کہ جس میں رسک جو ہو وہ کم ہو. ایسے کام کریں جس میں آپ اگر انویسٹمنٹ لائک کرتے ہیں, کہیں پر کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, تو ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ رسک کم ہو, تاکہ آپ کو لاس نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو, اور کسی بھی قسم کے حالات سے آپ کو مقابلہ کرنا آنا چاہیے. بہت سے لوگ اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اسے کوپ نہیں کر سکتے, ہم اس کو بس ہاتھ پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اب کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تھوڑا سا حوصلہ کریں, تھوڑی سی ہمت کریں, اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ کے سوچیں کہ اب میں اس چیز سے کیسے نکلوں گا اور میں کیسے ہینڈل کروں گا. اگر میں بہت پریشان ہوں نا, مجھے ایک سچویشن سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں اس سے کیسے نکلوں یا سارٹ آؤٹ کیسے کروں, تو میں میڈیٹیشن میں جاتی ہوں. میں کیا کرتی ہوں, میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں, تسبیح لے لیتی ہوں, کچھ نہ کچھ ایسا پڑھتی ہوں جس سے میرے دل کو سکون ملے. یہ میری خود کی پریکٹس ہے, یقین کریں میں نے اپنے آپ کو بہت سے حالات سے اسی طرح نکالا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب میں تسبیح کو کم از کم 2 سے 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھ چکی ہوتی ہوں, مجھے خود بخود سچویشن سمجھ آنے لگ جاتی ہے اور میں ہینڈل کر لیتی ہوں. یہ اپنی پریکٹس بنائیں, اپنے آپ کو میڈیٹیشن کی طرف لے کے جائیں. جب آپ میڈیٹیشن میں جاتے ہیں آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے نا تو ہمیں ہر چیز کا حل سمجھ آنے لگ جاتا ہے. میری لائف میں ہمیشہ ایک پرابلم رہتی تھی, مجھے نا زیادہ جلدی میں چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, نہ مجھے چیزیں چینج ہوتی ہوئی اچھی لگتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ بس زندگی جیسے چل رہی ہے نا, چینجز نہ آئیں, بس ایک روٹین کی لائف ہے, مجھے پسند ہوتی تھی. ذرا سی چینج ہونی میں نے گھبرا جانا, میں نے ان چینجز کو ایکسیپٹ نہ کر سکنا, میں نے مطلب بہت کچھ ایسا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کو ہینڈل نہیں کر پاؤں گی. اب مجھے لائف اس سٹیج پہ آ کے چینجز اچھی لگتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے چینجز کو ایکسیپٹ کرنا شروع. کیونکہ دیکھیں لائف ایک جیسی نہیں رہتی, چینجز آتی ہیں, چیزیں انسرٹن ہو جاتی ہیں, اچانک سے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں زندگی میں, کچھ ایسا ہیپن ہو جاتا ہے, کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے کہ جو ہماری زندگی کو ہلا دیتا ہے. لائک کوئی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی سڈن ہماری زندگی میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے ہم نا بہت ہل جاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب اس چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے. ہمیشہ اپنی زندگی میں جتنی بھی چینجز آتی ہیں, جتنی بھی انسرٹنٹی آتی ہے, ان کو امبریس کریں, ان کو گلے لگائیں. جب تک آپ چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا, چینجز آپ کو توڑ دیں گی. اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ جو بھی لائف میں چینج آئے, جو بھی انسرٹنٹی آئے, آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں. اپنی زندگی کو لیول اپ کرنے کے لیے جو اب میں اسکل آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا, یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہونا, اور اتنا آپ نے اس سے سیکھنا ہے نا. یقین کریں کہ جو انسان اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے نا, تو وہ خود بخود ہی اس کے ایک واضح شخصیت نکلنے لگ جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے اندر لیڈرشپ کے اسکل پیدا کرنے ہیں. اکثر اوقات آپ عورتوں نے بھی دیکھا ہوگا, ویسے بھی فیس کرتے ہیں, بچے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھتے, شائع فیل کرتے ہیں, گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, کوئی چیز لیڈ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں. کیوں؟ ایسا نہیں کرنا. آپ نے کوئی بھی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈیسیژن آپ کا کریکٹ ہے, لیڈ کریں, آگے بڑھیں. دیکھیں غلطی 1 دفعہ ہوگی, 2 دفعہ ہوگی, 3 دفعہ نہیں ہوگی, تیسری دفعہ آپ ٹرائی اگین کے روٹ پہ چلیں گے نا, تو چوتھی دفعہ آپ ضرور بہتر کریں گے. اور آہستہ آہستہ آپ میں لیڈرشپ کی جو اسکلز ہیں نا, وہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے گی, واضح ہو جائیں گی. لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہی کین لیڈ اور شی کین لیڈ اینی تھنگ. تو اپنے آپ کو لیڈرشپ جو اسکلز ہیں نا اس کی طرف لے کر آئیں, اور میک اے پازیٹیو امپیکٹ.
اور جب بھی لیڈرشپ کی طرف جائیں نا، جب بھی کسی چیز کو لیڈ کریں تو کوئی پازیٹیو امپیکٹ ضرور چھوڑیں. لائک کوئی بھی آپ ایسی بات کریں، ایسا آپ کا بیہیویئر ہو، ایسا ایٹیٹیوڈ ہو، باڈی لینگویج ہو جو کہ پازیٹیوٹی شو کرے، تاکہ آپ کی طرف لوگ امپریس ہوں، اٹریکٹ ہوں، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ بندہ جب بھی بات کرتا ہے تو پازیٹیوٹی کے ساتھ کرتا ہے، یہ بندہ نیگیٹو بات نہیں کرتا اور نہ سنتا ہے. تو آپ نے اپنا امپیکٹ ہمیشہ پازیٹیو چھوڑ. پازیٹیوٹی کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کو انسپائر بھی کرنا. آپ ایسی بات کریں کہ لوگ آپ سے بات سننا چاہیں، آپ ایسی لوگوں کو بات پہنچائیں کہ لوگ آپ سے امپریس ہوں، اٹریکٹ ہوں، آپ کو اٹریکٹیو پرسنالٹی کے ساتھ آپ کو دیکھیں، کہ سوچیں کہ اگر یہ کوئی بات کرے گا اس کی بات اوتھینٹک ہوگی، مان سکیں آپ کی بات. آپ نے انسپریشنل بننا ہے. اب میں جس اسٹیج پہ بیٹھی ہوں، آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں، آپ لوگ میری بات کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور مجھے بہت پیارا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے بھی اپنی زندگی سے سیکھا ہے اور بہت غلطیاں کر کے سیکھا ہے، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں، آپ سے بات کرتی ہوں، آپ میری بات سنتے ہیں، آپ میری باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اتنے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں نا کہ میرا دل خوش ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ چلیں میں نے کچھ جو لرن کیا اپنی غلطیوں سے، اپنی زندگی سے، جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ آپ کو اگر میں بتاتی ہوں آپ کے کام آتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور آپ نے مجھے کامنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کی کون سی بات کسی کو انسپائر کرتی ہے، کوئی آپ کی بات کو فالو کرتا ہے یا آپ کی بات کو ویلیو دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ لیول ہیں. آپ نے اپنے سارے لیولز کو پہلے اسیس کرنا ہے، کہاں پہ آپ کی کمی ہے، کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ورک کرنا ہے، اوور کم کرنا ہے، اپنی ویکنس کو دور کرنا ہے، اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. اپنے پلانز بنائیں اور اپنی پروگریس کو ٹریک کریں کہ اگر آپ نے پلان کیا ہے، آپ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، گولز کو لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کی پروگریس کتنی ہے. اور جب آپ پروگریس کریں تو اس کو سیلیبریٹ ضرور کیا کریں. کوئی بھی چھوٹی سی خوشی ہو، چھوٹی سی اچیومنٹ ہو، اس کو سیلیبریٹ ضرور کیا کریں، کیونکہ سیلیبریشن، چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہیں. بچے بھی ہونا، اگر وہ بھی چھوٹے چھوٹے اچیومنٹس کرتے ہیں نا، تو اگر ان کی سیلیبریشن کی جائے نا، لائک سیلیبریشن مین یہ نہیں کہ بہت بڑی پارٹی تھرو کی جائے، چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو چھوٹے چھوٹے لیول پہ اگر سیلیبریٹ کیا جائے نا تو موٹیویشن ملتی ہے. اور پازیٹیوٹی کے ساتھ جب ہم آگے موٹیویشن کے ساتھ چلتے ہیں نا تو مزید گرو کرتے ہیں. زندگی میں بہت سے ایسے لیولز اور مرحلے آتے ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب بس ہم نے انہیں اپ گریڈ کرنا ہے، اپنی لائف کو اپ گریڈ کرنا ہے، اپنے چیلنجز کو اپ گریڈ کرنا ہے، تاکہ ہماری لائف جو ہے نا، لائف سٹائل وہ بہتری کی طرف جائے. امید ہے آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.